کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا طول العمر فی طاعت اللہ۔ نیک بختی سعادت انسان کی یہ ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو، لمبی عمر پائے، اور یہ عمر اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ بنابراین طولانی عمر، لمبی عمر انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ جب ایک انسان مومن اس کی ریش سفید ہو جاتی ہے اسلام پر، ایمان پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اسے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس بندے نے، میرے اس عبد نے اسلام پر، میری توحید پر عمر گزاری ہے، یہاں تک کہ اس کے بال سر کے سفید ہو گئے، اس کی ریش سفید ہو گئی، اب میں اسے عذاب، تکریم ہے طولانی عمر کی، ایک اس کی عزت ہے، احترام ہے۔ یہ الگ بات ہم احترام نہ کریں، ریش سفید کا احترام خدا کرتا ہے۔ جب ایمان پر اس کی ریش سفید ہوئی ہو تو جب خدا احترام کرتا ہے تو ہم کیوں نہ احترام کریں؟ مستحب ہے کہ آپ عمر میں طولانیت اور طوالت خدا سے مانگیں کہ خدایا میری عمر طولانی فرما۔ اب ایک طرف تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ انسان کی عمر طولانی ہونی چاہیے، طولانی عمر میں سعادت ہے، انسان کو طول عمر خدا سے مانگنا چاہیے، اور یاد رکھیں یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بڑی ارزش مند ہے، یہ انسان کو ایک دفعہ ملی ہے، پھر نہیں ملے گی۔ ایک اللہ اکبر انسان کہنا چاہے اگر تو اجازت نہیں ہوگی، اور ایک اللہ اکبر کی قیمت کیا ہے؟ یہ جب قیامت کے دن میزان کیا جائے گا نا، وزن کیا جائے گا اعمال کا، اور ہمارے ترازو میں نیک اعمال کے پلڑے میں جب ایک تکبیر رکھی جائے گی، ایک تکبیر رکھی جائے گی، تو انسان کو پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا تھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ عمر بہت قیمتی ہے، اس عمر میں انسان اس زندگی میں اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، نہ شعور اور بلوغ کی زندگی سے پہلے نہ موت کے بعد پھر کبھی کوئی اللہ اکبر کہنے کا موقع نہیں ہوگا۔ آپ اپنے نام اعمال کے میں ایک تکبیر کا ثواب بھی درج نہیں کروا سکتے۔ یہ زندگی کی برکت سے ہے کہ آپ کی نمازیں نام اعمال میں درج ہو رہی ہیں، آپ کی زکوٰۃ نام اعمال میں درج ہو رہی ہے، آپ کا خمس نام اعمال میں درج ہو رہا ہے، آپ کی زیارت نام اعمال میں درج ہو رہی ہے، آپ کے صدقات نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں، آپ کی اولاد کی تربیت آپ کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہے، آپ کی شاگردوں کی تربیت آپ کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہے، آپ کا عزاداری حسین کا اہتمام آپ کے نام اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ اگر زندگی ہے تو مجلس حسین میں شریک ہونے کے لیے آئے، ایک ایک قدم پر ملائکہ نے کتنا ثواب لکھا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہ سب کچھ زندگی کی برکت سے ہے۔ بنابراین ہر وہ کام شریعت میں جو زندگی کو کم کرتا ہو حرام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ لائف سٹائل ہو، وہ ڈرگز ہوں، وہ کھانے ہوں، ہو سکتا ہے ایک کھانا حلال ہو شریعت کی روح سے، لیکن اگر آپ کے لیے مفید نہیں ہے، آپ کے لیے مضر ہے، تو شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کی عمر گھٹ جائے گی۔ یعنی عمر کیا گھٹ جائے گی؟ آپ کی اللہ اکبر کی صدا کم ہو جائے گی۔ ہر وہ کھانا، میں محرمات کی بات نہیں کر رہا، نعوذ باللہ شراب کی بات نہیں کر رہا، حلال غذا بھی اگر آپ کی صحت کے لیے مضر ہے تب بھی حرام ہے، تب بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ کی عمر گھٹا رہی ہے۔ تو عمر طولانی ہونی چاہیے،
یہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا۔ دوسری طرف کل کی گفتگو میں ہم نے یہ کہا کہ موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل صدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اس سے زیادہ انس ہے جتنا ایک شیر خوار بچے کو ماں کی چھاتی سے انس ہوتا ہے۔ تو جو فرمائی، ایک طرف طول عمر، دوسرا تمنا موت، یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ آیا دو متضاد باتیں کہ طول عمر بھی چاہیے اور موت کی تمنا بھی ہو۔ تو ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ جواب یہ ہے کہ طول عمر کی تمنا اور موت کی تمنا میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس معمہ کا حل یہ ہے کہ ہر چیز کی تمنا اس کے حسب حال ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب ایک باغبان ایک پودا لگاتا ہے، فرض کریں سیب کا پودا لگایا، اس نے ناشپاتی کا پودا لگایا، تو آیا اس کی تمنا یہ ہے یا نہیں ہے کہ میں اس کا پھل کھاؤں؟ ہے نا؟ اس کی تمنا یہی ہے کہ یہ جو باغ میں اگا رہا ہوں میں اس کا پھل کھاؤں۔ بہت سارے لوگوں کو اولاد کی تمنا، اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے، اور جب اولاد کے آثار نمایاں ہو گئے تو اب یہ تمنا کا ایک نیچرل پیریڈ ہے نا، تمنا ابھی سے ہے لیکن کب پوری ہونی چاہیے؟ پہلے مہینے میں، دوسرے میں، یا 9ویں مہینے میں؟ آیا سکت ہو جائے یا نہیں؟ مکمل تکمیل خلقت کے بعد جنم لے، تکمیل خلقت کے بعد کے جنم کی تمنا پہلے دن سے ہے، ابھی صاحب اولاد ہوا ہی نہیں تھا، ابھی کوئی آثار ہی نہیں تھے، تمنا تھی اولاد کی، تبھی تو دعائیں منگوا رہا تھا، پرچیاں لکھ کے دے رہا تھا، مولانا مجلس کے بعد میرے لیے صاحب اولاد ہونے کی دعا کرنی ہے۔ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے نا، وہ طے ہو، تمنا ہے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے، اس کی ایک عمر ہے، ایک دورانیہ ہے، اس میں یہ تمنا پوری ہونی چاہیے۔ موت کی تمنا رکھ، لیکن نہ یہ کہ میری عمر کم ہو جائے۔ تکمیل عمر کب ہوگی تمنا؟ اب اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ جیسے آپ پودا لگاتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے، لیکن اگر آم کا پودا لگایا ہے تو یہ مثال کے طور پر 5 سال بعد پھل دے گا، آپ پہلے سال ہی کہیں کہ پھل دے دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تمنا ہے کہ میں اس کا پھل کھاؤں، لیکن کب؟ 5 سال بعد۔ آپ خود چاہتے ہیں یہ تکمیل کو پہنچے اور پھر پھل دے۔ موت آئے یہ تمنا ہو، لیکن کب؟ جب میرا نفس اس طبیعی عمر کے ذریعے سے تکامل کی منازل طے کر چکا ہو، خدایا پھر موت دے۔ موت کی تمنا دراصل جو ملاقات اور لقاء اللہ کا سیر و سلوک کا سفر ہے، اس کی تکمیل کی تمنا ہے۔ خدایا کب یہ سفر تکمیل پائے گا؟ کب میرے عقائد راسخ ہو جائیں گے؟ کب میرا توحید پر ایمان پختہ ہو جائے گا؟ اور کب مجھے تیری لقاء حاصل ہوگی؟ بنابراین کوئی تعارض نہیں ہے، تمنا موت اور طول عمر میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ طول عمر کے لیے ہر دوا جو ڈاکٹر نے لکھی ہے، مجتہد فتویٰ دیتا ہے، واجب ہے تمہارے لیے استعمال کرنا، تاکہ اگر آپ کی عمر کی چند سانسیں بھی بڑھ گئے، اس میں توحید بیان کر لی، خدا کا ذکر کر لیا، تو اس سے آپ کی سعادت بڑھ جائے گی، اخروی مقامات بڑھ جائیں گے، محلات بڑھ جائیں گے۔ کوئی کام ایسا جائز نہیں ہے جس سے عمر گھٹتی ہو، سوائے 2 طرح کی جلدی اور اپنے نیچرل وقت سے پہلے کے 2 استثناء ہیں۔ ان موتوں کی، اموات کی تمنا کی جا سکتی ہے اسلام میں۔ ایک ہے شہادت کی موت، جب بھی آ جائے، جتنے جلدی آ جائے۔
شہادت کی موت کے لیے خود اقدام کرنا، وہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا مصداق نہیں ہے۔ خبردار کوئی یہ نہ کہ بھئی شہادت کے لیے جانا، جہاد کے لیے جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، نہیں، وہ قرآن آواز دے رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اس لیے کہ شہید مرتا نہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید رزق پاتا ہے، شہید کے پاس تکامل کے اسباب ہوتے ہیں۔ رزق کس کی علامت ہے؟ رزق نشو و نما کی علامت ہے۔ رزق کس لیے ضروری ہے؟ تاکہ ایک موجود زندہ نشو و نما پائے۔ تو شہداء رزق پاتے ہیں، یعنی ان کا وہ سفر جو میرا یہاں پہ نماز جب تک نہ پڑھوں طے نہیں ہوتا، جب تک روزہ نہ رکھوں طے نہیں ہوتا، جب تک مجلس حسین میں نہ ہوں طے نہیں ہوتا، جب تک زکوٰۃ نہ دوں طے نہیں ہوتا، جب تک خمس نہ دوں طے نہیں ہوتا، جب تک زیارت پہ نہ جاؤں طے نہیں ہوتا، جب تک حج نہ بجا لاؤں طے نہیں ہوتا۔ شہید یہ کام نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ سفر طے ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا شہادت کی موت جتنے جلد آ جائے اس میں یہ نہیں کہ زندگی کو بچانا ہے۔ دوسری روایات میں جہاں آئی کہ آپ موت کی تمنا قبل از وقت کریں کہ مرنے کے وقت سے پہلے مر جاؤں خدایا، وہ کہاں؟ وہ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ فرمایا الہی خدایا فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، بارے الہ جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اپنی طرف لے لے واپس۔ اگر ہماری زندگی شیطانی بن گئی ہے، چراگاہ شیطان ہے، سوچتا شیطان کے مطابق اور اس کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کے مطابق ہے، دیکھتا شیطان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے، سنتا شیطانی آوازیں ہیں، دیکھتا شیطانی آوازیں ہیں، کھاتا شیطانی غذائیں ہیں، سوتا شیطان کے مطابق ہے، جاگتا شیطان کے مطابق ہے۔ جب دیکھیں کہ میری عمر مرتا اور چراگاہ ابلیس بن گئی، پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کیا مانگو؟ پھر موت کی تمنا کرو کہ بار الہ میں شیطان کا شکار ہو گیا، مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ بہرحال موت کی تمنا وہ بہت ضروری ہے، تمنا رکھو موت کی۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ ان کنتم صادقین۔ یہ تمنا، اس کا اثر اور امپیکٹ کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کیوں موت کی تمنا رکھی جائے، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ موت ہے ایک سفر۔ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں فقد نودی فیکم بالرحیل، لوگوں تمہارے درمیان کوچ کا نقارہ بجایا جا چکا ہے۔ جب سفر کا نقارہ بج چکے، جب رحیل کا اعلان ہو جائے تو عقل مند رحیل کے لیے رفیق تلاش کرتا ہے۔ الرفیق ثم الطریق، سفر کے آداب میں سے ایک ادب یہ کہ آپ اگر لمبی مسافرت پہ جا رہے ہیں تو پہلے سفر کا ساتھی ڈھونڈیں پھر سفر پر جائیں۔ جن کے ساتھ لمبے سفر میں ساتھی نہیں ہوتا نا، ان کو پتہ ہے کہ جب بس رکتی ہے نا اور واش روم تک بھی جانا ہوتا ہے تو پتہ نہیں بندہ استنجا بھی کیسے کرتا ہے کہ کہیں ڈرائیور بس لے کے چلا نہ جائے اور میں رہ نہ جاؤں۔ طہارت کا بھی نہیں خیال رکھ سکتا، صحیح طریقے سے طہارت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے لمبا سفر کیا ہوگا، لیکن جس کے ساتھ ساتھی ہو اطمینان ہے، وہ ساتھی میرا کھڑا ہے، ڈرائیور سے کہہ دے گا بھائی رک جا ابھی تک میرا ساتھی نہیں آیا۔ کتنے مسائل ہوتے ہیں مسافرت میں، لہٰذا رفیق ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو دنیا کا چند گھنٹوں کا سفر جس کے لیے رفیق ضروری ہے، یہ تو چند دنوں کا سفر جس کے لیے رفیق ضروری ہے، لیکن آخرت کا وہ طولانی سفر جو قائل اس دنیا کے معیار کے مطابق لاکھوں کروڑوں سالوں کا سفر ہے، اس کے لیے کوئی رفیق ہے؟
وہ ڈھونڈ، موت کی تمنا، زیارات کی تمنا آپ کو کاروان اور کافر سالار کی شناخت عطا کرتی ہے نا، وہ بھی قافلہ سالار ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ پیکج حج کا ہے، وہ پیکج ہے، یہ پیکج ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ جب موت کی تمنا ہو تو وہاں کا پیکج انسان ڈھونڈتا ہے۔ کون موت کے وقت ساتھ چلے گا، موت کے وقت کام آئے گا، قبر میں کون کام آئے گا، برزخ کے طولانی سفر میں کون ساتھ ہوگا، نشر کے وقت قبور سے اٹھتے ہوئے کون ساتھ ہوگا، جب میدان محشر میں پہنچیں گے وہاں کون ساتھی ہوگا، کیسے بارگاہ الہی میں، عدل الہی کی بارگاہ میں کون میرا ساتھ دے گا، وکیل کون ہوگا، شفیع کون ہوگا۔ یہ موت کی تمنا کا امپیکٹ ہے کہ آپ یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام بھی کرتے ہیں۔ رفیق کون ہے؟ رفیق میں نے جو آیا خطبے میں تلاوت کی، خدا نے رفیق بھی بتا دیے، لیکن انہیں ہم نے پہچانا نہیں۔ ہم ساری زندگی رفیق کسے بناتے رہے؟ مال کو۔ کہتے ہیں جب سکرات موت کا وقت آتا ہے، مرنے لگتا ہے نا انسان، تو اس کے سامنے تین حقائق، تین چیزیں اس دنیا کی جن سے وہ وابستہ رہا بالآخرہ وہ مجسم ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف مال کھڑا ہو جاتا ہے، جتنا کمایا تھا، جتنا بینک بیلنس ہے، جتنی پراپرٹی ہے، وہ سامنے عمر بھر کی جمع پونجی سامنے میں مر رہا ہوں۔ اور چونکہ موت کے وقت ابھی پہلا ہی سکرہ لگا ہی نہیں ہوتا، پہلے ہی سے پردے ہٹ جاتے ہیں آنکھوں سے، اور انسان اپنے برزخی اخروی قبر کے مقامات، حالات دیکھ لیتا ہے، اور ظاہر ہے وہ دردناک خطرناک وادیاں ہیں، تو مال سے مدد طلب کرتا ہے۔ اے مال، بڑے لالچ کے ساتھ میں نے تجھے جمع کیا تھا اور تجھے خرچ کرنے میں بڑا کنجوس تھا، یہ بتا مشکل کی گھڑی آ گئی، تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ پتہ ہے مال کیا جواب دے گا؟ لاکھوں کروڑوں کا بیلنس ہو، کتنی آپ کی کوٹھیاں ہوں، کتنے آپ کے بنگلاز ہوں، کتنے آپ کی پراپرٹیز ہوں، کتنے آپ کے کاروبار ہوں، سارا بزنس وہ کروڑوں ڈالرز کا بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک جواب دے گا۔ توجہ فرمائیے گا، صرف اتنا جواب ہوگا، اے مرنے والے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، صرف ایک کفن دے سکتا۔ یہ مال دے گا۔ دوسرا اولاد کی طرف انسان رخ کرے گا۔ اے میری اولاد، کتنے پیار سے میں نے تجھے پالا، کتنی میں نے تیری حفاظت کی، کتنی جگہ نا حق میں تیرے دفاع میں کھڑا ہو گیا، تو دوسرے کے گھر کے شیشے توڑ کر آ گیا اور میں کھڑا ہو گیا، نہیں جی میرے بچے نے تو پتھر نہیں مارا، تو نے دوسرے کی گاڑی کی سکرین توڑ دی، میں کھڑا ہو گیا، نہیں جی میرے بچے کا تو کام نہیں، خبردار میرے بچے پہ ہاتھ کرتے ہم یہ رہے نہیں کرتے۔ چوری بچہ کر لیتا ہے، ڈکیتی کر لیتا ہے، کیا کیا کر لیتا ہے، اور باپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ مجرم ہے، پھر بھی کھڑا ہے سامنے اور ڈھال بن کر تھوڑی سی آنچ آئی بچے کو زبان سے، بابا جی بیٹا جی بیٹی۔ اولاد، اتنی ساری عمر میں نے تمہارے لیے گزاری، نا حق تمہارا دفاع کیا، مر رہا ہوں، منزل آخرت ہے، میری مدد کچھ کر سکتے ہو؟ اولاد پتہ ہے کیا جواب دے گی؟ اولاد کہے گی بابا اتنا کر سکتے ہیں، جب تم مر جائے گا نا تجھے غسل دے دیں گے، کفن تیرے مال کا ہوگا، وہ تو پھر باقی مال ہم نے میراث پانا ہے، اور تجھے یہاں سے اٹھا کر قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیں گے بس۔ اب تیسرا فیکٹ، حقیقت، تیسری چیز جس کی طرف انسان متوجہ ہوگا لیکن شرمندگی کے ساتھ، دیکھے گا کچھ اعمال بھی ہیں، چند نمازیں بھی ہیں، چند روزے بھی ہیں، کبھی زندگی میں دی ہوئی زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، کوئی زیارت بھی ہے، اللہ کرے حج بھی ہو، وہ بہت کچھ ہو انشاءاللہ، ان کی خدمت میں عرض کرے گا، اے اعمال، تمہارے ساتھ میں نے اچھا رویہ تو نہیں اپنایا، بڑا بیزار تھا تم سے، نماز تو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، صبح اٹھنا، پیاری نیند سے میٹھی نیند کو چھوڑنا، وضو کرنا، نماز مصلے پہ کھڑے ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، بڑی گراں تھی تو میرے اوپر، زکوٰۃ دینا تو مجھے مولوی بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس نے زکوٰۃ مانگ کیوں لی ہے،
اور چندہ مانگنے والا تو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا تھا، اور بالخصوص مولوی جو خمس کی بات کرے تو وہ تو ویسے ہی خود کھاتے ہیں نا، ہم یہی کہتے ہیں وہ خمس کیا دینا ہوتا ہے، تو کہے گا میں حاضر تو نہیں تھا لیکن پھر بھی بالآخر دے دیا تھا، ایک ٹکر مار لی تھی، چند سجدے انجام دے دیے تھے، عمل تو میری کو مدد. عمل کہے گا میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں. ساتھ چلے گا کیا؟ عمل، اعمال ساتھ چلیں گے. یہ ہے وہ راستہ جو طے کرنا ہے، اس کا پہلا رفیق عمل. لہذا اس رفیق کی تلاش کر، اس رفیق کا اہتمام کر. بڑا طولانی سفر ہے. تو کچھ اعمال ہیں، کچھ افراد ہیں جو رفیق راہ ہیں، جو اس رحیل کے ساتھی ہیں، آخرت کے سفر کے ساتھی ہیں. ان میں سے کون؟ ان رفقاء میں سے چند رفقاء اس آیت نے بتائے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اپنے آخرت کے سفر کے ساتھی بنا لیے. یہ ساتھی کون ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہے. من النبیین، بعض لوگوں کے نبی ساتھی ہوں گے سفر آخرت میں. موت کے وقت نبی ساتھی، قبر میں نبی ساتھی، میدان برزخ میں انبیاء ساتھی، میدان محشر میں انبیاء ساتھی. ایسا بندوبست کر کے اللہ کا نبی تیرا ساتھی ہو. من النبیین والصدیقین، اولیاء الہی، ائمہ طاہرین. علامہ حسین طاہرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار جو سامرا میں رہتے تھے مریض ہو گئے. بہت علاج کروایا ماں نے، والدہ نے، صحت مند نہ ہوئے. ماں چلی سامرا سے کاظمین آئی کہ امام کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ باب الحوائج ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ سے متوسل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا. لیکن جب کاظم آئے تو اس کو مرض اور شدید ہوتا گیا، یہاں تک کہ حالت احتضار میں چلا گیا. یہ ان کا رفیق. اور حالت احتضار میں کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنا ہے، بالکل یاد ہے نا کل والی بات کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. ظاہراً یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتا تھا، اس لیے جب حضرت اسرائیل آئے تو بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، انتہائی خندہ روئی کے ساتھ، انتہائی مہربانی کے ساتھ آ گئے. حضرت اسرائیل آتے ہیں، یہ نہیں چھٹی نہیں ہے، لیکن آئے بڑے خوشگوار موڈ میں. حضرت اسرائیل آ گئے، پتہ چل گیا کہ اب قبض روح کے لیے آ گئے حضرت اسرائیل جب آئے تو آپ دیکھیں کہ ادھر حضرت اسرائیل آئے، ادھر حضرت محمد مصطفیٰ. جب سرکار انبیاء آئے تو مولا شیر خدا علی مرتضیٰ آ گئے. مولا علی مرتضیٰ آ گئے تو جناب فاطمہ الزہرا جب جناب فاطمہ الزہرا آئی تو حسنین شریفین آ گئے. کیسی محفل سج گئی. یہ قرآن کہتا ہے حسن اولئک رفیقا. یہ الفاظ اس آیت کے قابل توجہ ہیں کہ حسن اولئک، کہ میں قرآن جو ہستیاں بتا رہا ہوں نا، تمہارے ساتھی کے طور پر، شریک رفیق سفر کے طور پر نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان سے اچھا ساتھی تمہیں مل نہیں سکتا. اس سے اچھا ساتھی کون مل سکتا ہے؟ اور یہ مشاہدات ہیں، ہمارے معاشرے کے مشاہدات ہیں. یہ تو کنیزان زہرا کے مشاہدات ہیں. جب مرنے لگتی ہیں، جب سکرات کا وقت آتا ہے تو لواحقین سے اتنا کہتی ہیں کہ مجھے ذرا اٹھا کے بٹھا دو، وہ آ گئے. یہ انعام ہے، یہ رفیق ہے. ابھی سفر شروع نہیں ہو گیا، قافلہ سالار آپ کے گھر پہ آ گیا، میں یہیں سے تمہیں لے کے جاؤں گا. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟
تو یہ کہتے ہیں کہ ادھر یہ محفل سجی اور میں سرور میں ڈوب گیا، جہاں حضرت اسرائیل بھی اتنے خوشگوار موڈ میں ہوں اور پنجتن پاک بھی موجود ہوں، تو پھر کیا اس سے بڑی محفل، حسن اولئک رفیقا۔ لیکن اسی عالم میں کہتے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ماں کو پتہ چل گیا کہ بیٹا حالت احتضار میں ہے، مر رہا ہے، جسے لائی تھی سامرا سے کاظمین شفا کے لیے باب الحوائج کے دروازے سے، وہ تو مر رہا ہے۔ تو مسافر خانے کی سیڑھیوں سے ماں دوڑتی ہوئی چھت پہ گئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کا رخ کیا، رخ کیا روضہ امام کاظم کا، اور ایک عرض کی، کہا مولا میں سامرا سے یہ بیٹا آپ کے پاس لائی تھی شفا پانے کے لیے، تو میں تنہا واپس جاؤں گی؟ بس یہ محتضر کہتا ہے کہ ادھر میری ماں نے یہ جملہ کہا تو اس محفل میں میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم بھی تشریف محضر رسول میں پہنچے، آداب عرض کیے، یا جدہ، اے جد، اس سید کی ماں کی التجا میں تقاضا کرتا ہوں پوری کر دیں۔ جب امام کاظم واسطہ بنے، اللہ کے رسول نے عزرائیل کا رخ کیا، فرمایا کہ چلے جاؤ جب تک کہ اللہ کی حتمی قضا نہیں آتی یہ نوجوان مرے گا نہیں، زندگی مل جاتی ہے۔